السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، سال رواں اپنے منازل و مراحل طے کرتے ہوئے شعبان المعظم کا آخری عشاء میں قدم رکھ چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اب آیا ہی چاہتا ہے۔ دریچۂ عقل اور قلب مسلمانی اس کی دستک کو محسوس کر رہا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ ایمانی تقاضا ہے، اور یہ ایک متبرک، عظیم الشان، جلیل القدر، روح پرور، مشام جاں کو معطر کرنے والا ماہ محترم ہے۔ ان کے بہت سارے مطالبات ہم امت مسلمہ سے ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ اسے بروئے کار لا کر واقعی بہترین امت کی مصداق بن سکے۔ یہ بات آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں روزہ موجود رہا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت و اشکال مختلف رہیں۔ کبھی صوم وصال تو کبھی صوم داودی، کبھی صوم عاشوراء وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ پر جو روزہ فرض فرمایا وہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ روزہ کو فرض فرمایا اسی طرح جس طرح تم سے اگلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، شاید تم سب تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ لہذا رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے قبل ان چند باتوں کا ضرور خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا آخرت سنور سکے۔ سب سے پہلی بات کہ تصحیح تلاوت، کہ کیا آپ روانی سے صحیح قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو دیر مت کیجیے، آج ہی سے کسی کو اپنا استاد بنا لیں اور قرآن مجید کی صحیح تلاوت سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کے ساتھی، گھر یا پڑوسی کا کوئی بزرگ، مسجد کے امام صاحب یا قریبی مدرسے کے کوئی مدرس، غرض یہ کہ کوئی جھجھک اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہی ہے۔ اس ماہ کا بڑا حصہ تلاوت میں گزرنا چاہیے۔ تلاوت کرنے میں جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ اٹک اٹک کر پڑھنے میں کہاں مل پاتا ہے۔ یقین جانیے، جو وقت آپ کے پاس ہے وہ تلاوت قرآن سیکھنے اور اسے رواں کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بس ارادے کی دیر ہے۔ دوسری باتوں کا جو خیال رکھنا ہے وہ ہے مسنون دعاؤں کا یاد کرنا۔ ماہ رمضان کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں، جیسے کہ سحری و افطار کی دعائیں اور قیام اللیل کی دعا، پھر ان کے علاوہ بھی بہت ساری مسنون دعائیں اور اذکار یاد کر لیں۔ رمضان کے راتوں میں جب سجدے میں گر کر یہ مسنون دعائیں رب کے حضور پیش کریں گے، جب دن کے وقت سوکھے ہونٹوں اور خشک زبان کو ذکر الہی سے تر کریں گے تو رب کائنات کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا خوبی اہتمام کیا جائے، اور اگر ابھی یاد نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، ان کو ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیجیے۔ تیسری بات، قیام اللیل کی مشق۔ احباب گرامی، رمضان المبارک میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے راتوں کو ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب وہ بندے ہوتے ہیں وہ جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا اور استغفار کرتے ہیں، آنسوؤں اور سسکیوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس کی مشق بھی اگر ابھی سے شروع کر دیں تو رمضان کے راتوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا، کیونکہ بغیر مشق کے رات میں اٹھنا اور اٹھ کر پھر عبادت کرنا طبیعت پر بہت شاق گزرتا ہے، اور اگر پہلے سے کچھ مشق اور عادت ہو جائے تو یہ مشکل نہیں، نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی سال کے تمام راتوں میں اٹھنا مطلوب و مسنون ہے۔ چوتھی باتیں جس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے وہ ہے سورتوں کا یاد کرنا۔ نمازوں میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی جتنی سورتیں یاد ہیں ان کے علاوہ مزید کچھ سورتیں یاد کر لیں۔ جتنی زیادہ سورتیں یاد ہوں گی اتنا ہی بھرپور قیام اللیل ہوگا۔ آغاز چھوٹی سورتوں سے کریں۔ پانچویں باتیں، انفاق کی تیاری۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سخی اور فیاض تھے، اور سب سے زیادہ سخی وہ رمضان میں ہوتے تھے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنے فاضل اخراجات کم کر کے
اور جیب خرچ کو سمیٹ کر کے رقم جمع کر لیں تو رمضان المبارک میں انفاق کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں انفاق نہیں کیا جائے، تاہم معمول کے انفاق کے علاوہ کچھ رقم بچا کر رمضان میں انفاق کے لیے خود کو تیار کرنا بھی رمضان کی تیاریوں میں شامل ہے۔ نمبر 6، مسائل و مقاصد سے واقفیت۔ رمضان کی علمی و فکری تیاری بھی پہلے ہی سے ہونا چاہیے۔ رمضان کے جملہ مسائل سے واقفیت ہو، رمضان کے مقاصد ابھی سے ذہن نشی کر لیے جائیں۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی مدد سے رمضان اور روزے سے متعلق آیتوں پر غور و فکر کر کے رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جن احادیث میں رمضان اور روزوں کا خصوصی تذکرہ ہے انہیں بھی ترجمے کی مدد سے پڑھا جائے، علماء کرام سے رابطہ کیا جائے اور علماء کرام سے رمضان المبارک کی فضیلتوں کو خوب سنا جائے، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے فضیلت پر جو کہ مضامین اور کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تاکہ رمضان المبارک کی فضیلت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قرب و جوار کے علماء کرام سے، اپنے مسجد کا ائمہ کرام سے رمضان المبارک کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔ ساتویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ بد کلامی، فحش گوئی اور فضول باتیں روزے کے روح کے منافی ہیں۔ ویسے بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ جس زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا ہو اس زبان پر گالی اور فحش باتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ایسی پیاری زبان کو تو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ عادات یا ماحول کے زیر اثر کبھی کبھی بے خیالی میں بھی غلط بات، گالی وغیرہ زبان پر آ جاتی ہے۔ اگر ابھی سے ہم اپنی زبان پر کڑی نگاہ رکھیں تو انشاءاللہ زبان ایسی تمام باتوں سے بالکل متنفر ہو جائے گی اور بھول کر یہ بھی گندی باتیں زبان پر نہیں آ سکیں گی۔ اسی طرح نگاہ اور دل کی بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔